کلمہ کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہیں جزیہ دے گا، تمہارے غلام ہو جائے. حکومت تو اس وقت ہی کہتے تدین الکم بہر تملکون بہر عرب تم تدین الکم بہر عجم. عجم خراج دے گا، عرب پر حکومت کرو گے تم. حکیم صاحب آئیں، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اريد سفرا فزودنی فقال زودك اللہ التقوى قال زدنی قال وغفر ذنبك قال زدنی قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا زاد راہ عطا کرے. اس نے عرض کیا زدنی، مجھے آپ اور زیادہ راہ عنایت فرمائیں، اس میں اضافہ کریں. اور آپ نے فرمایا وہ غفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دے. پھر اس نے عرض کیا ہے حضور مزید چاہیے، مزید زیادہ عطا فرمائے اور اضافہ کریں. آپ نے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مہیا کرے، آسان کر دے تمہارے لیے بڑائی کا کرنا، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حالت میں بھی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس میں اتنی حکمتیں اور اتنی رہنمائیاں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک دعا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے زیادہ راہ دیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مر جاتے، کہیں جانا چاہتے تھے تو حضور کو بتا کے جاتے تھے، آپ کی دعائیں لے کے جاتے تھے، آپ کی رہنمائی لے کے جاتے تھے. اب وہ شخص جو ہے صحابی ہیں، وہ جا رہے ہیں سفر پہ، انہیں پتہ ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کروں، زبدنی مجھے. اب یہ زاد راہ جو ہے یہ مادی زاد راہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں جواب جو ہیں، ان کے تینوں سوال جو ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مادی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سب چیزوں پر مشتمل ہو جاتا ہے، جس میں زودک اللہ التقوی. آپ نے جب اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ تقوی کا زاد راہ عنایت کرے. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے دنیا بھر تمنا کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے آخری نبی جو ہیں، ان کی زبان سے جو ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے ساری دنیا کی رحمت بن کر آئے، ان کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا زاد راہ دے. تقوی کے زاد راہ سے بڑھ کر کوئی بہتر زاد راہ ہے نہیں. اگر آپ اس کو درہم دے دیتے، دینار دے دیتے، تو وہ دینار اور درہم تو ختم ہو جاتے اور وہ اسی دنیا میں جو ہے ان کو ختم ہو جانا تھا. لیکن تقوی جو ہے یہ تو ایک ایسا زاد راہ ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. کہ ان برائیوں سے بچو، بیہودہ گوئی سے بچو، بیہودہ کام سے بچو، بیہودہ حرکتوں سے بچو اور جھگڑوں سے بچو، اور کیا وتزودوا، اور زاد راہ لو
فإن غیر الزاد التقویٰ، کیونکہ بہترین ذات جو ہے، بہترین سفر کا جو سامان ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو اصل مطلوب چیز ہے، کیونکہ اس سے ساری دنیا کے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے معاملات اصل تو وہ ہیں، دنیا کی زادرہ جو ہے، دنیا کا زادرہ، اس دنیا کا سفر بھی ختم ہونے والا ہے۔ سفر دو ہیں دراصل، ایک سفر ہے دنیا میں جو ہم سفر کرتے ہیں، اور ایک سفر ہے جو ہم دنیا سے سفر کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سفر کرتے ہیں یہ بھی دراصل اسی آخرت کے سفر کا ایک حصہ ہے۔ یہ سفر یہاں ہم کس لیے کرتے ہیں، اور یہ تکلیفیں جو یہاں ہم کس لیے اٹھاتے ہیں؟ اگر ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آخرت کا سفر جو ہمارا ختم ہوگا، زندگی کی آخری سانس پر ختم ہوگا، اس میں جو ہم نے آخرت کے لیے زاد راہ بنانا ہے وہ ہم اس سفر کے ذریعے سے بنائیں گے، اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس میں تقویٰ کا سامان کر لیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سامان کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک گئے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ کاربند ہو گئے، تو پھر آپ سمجھیے کہ ہم نے ہمارا جو ہے وہ تقویٰ کا زاد راہ جو ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اور اس زاد راہ کے ملنے کے بعد پھر یہ جب سفر ختم ہوگا تو ہمارے لیے آرام ہی ہوگا، ہمارے لیے راحت ہی ہوگی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، اس کی ناراضیاں دور ہو جائیں گی، اس کی رضامندی ہمیں حاصل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرہ میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا میں زاد راہ نہ بنایا، یہ آخرت جو اس سفر کے ختم پر پھر اس کو وہ آرام نہیں ملے گا جو تقویٰ کا زاد راہ بنانے والوں کو ملے گا آخر میں۔ دنیا کی سفر کی صعوبتیں بھی کم ہوتی ہیں اور وہ محدود ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور آسانیاں جو پھر سفر کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ سراسر آسانیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی بعض اوقات جو ملی جلی چیز ہوتی ہیں، آرام کے ساتھ کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اپنی اس لحاظ سے بھی محدود ہے، یہاں کا آرام جو ہے اور یہاں کی تکلیف جو ہے وہ بھی محدود ہے، اور تکلیف آرام جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ تکلیف کے ختم ہونے کے بعد آرام یہاں مل جائے، لیکن اگر ہم تقویٰ کا زاد راہ اختیار کریں، اس کی تیاری کریں اور وہ اپنے لیے تیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی ہمیں حاصل، اور وہ خوشنودی ایسی حاصل ہوگی کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس کے ساتھ جو آرام اور جو نعمتیں ملیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی، بلکہ وہ دائمی نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ تو اسے آپ نے جو دیا وہ یہی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کا زاد راہ جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ جب تقویٰ کا زاد راہ تمہیں حاصل ہو گیا تو تمہاری ساری آسانیاں، تم مشکلیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تم ہر تکلیف کو گوارا کرو گے یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکالیف آتی ہیں، تم ہر سفر کو یہ سمجھو گے کہ یہ سفر میرے اس آخری سفر کا حصہ ہے، وہ جو آخرت کا سفر ہے جو میں کر رہا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے، تو میں اس طرح سے پہنچوں وہاں جہاں کہ یہ ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پیشی سے جس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور طاری رہا، ونہی النفس عن الہویٰ، اور اس اللہ کے خوف نے اس کو نفس کو برائی سے باز رکھا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، پھر جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کے لیے کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی جو ہے وہاں آزمائش پھر باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس شخص کو وہ زاد راہ عنایت فرمایا جو اسی اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اس دنیا کی صعوبتوں کو وہ کم تر صعوبتیں سمجھ کے گوارا کرے گا، اور وہ سفر کرتے ہوئے بھی یہ سمجھے گا کہ میں یہ سفر کس لیے کر رہا ہوں، سوچے گا یہ سفر جو ہے میرا زاد راہ آخرت کا جو ہے اس کے لیے بھی کچھ کام آئے گا یا نہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے، اس کا خوف جو ہے، اس کی احکام کی تعمیل جو ہے، وہ بھی مجھے جو ہے وہ اس میری ذات الہ کا حصہ ہو، تب میرا یہ سفر جو ہے یہ کامیاب ہوگا، ورنہ میرے لیے اس آخری سفر جو میرا یہاں سے ختم ہوگا وہ پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، اس نے جب مزید جو شخص نے کہا کہ حضور اس پہ اضافہ کریں تقویٰ، یہ تو آپ نے بہت بڑی نصیحت فرما دی، تو آپ نے فرمایا غفر ذنبہ کا۔ اس کے باوجود کہ انسان کوشش کرے، سارے لوگ نبی تو نہیں ہوتے، معصوم تو نہیں ہو سکتے، کبھی پاؤں میں لغزش بھی آ جاتی ہے، تو اگر تم سے اللہ تعالیٰ کی کسی فرمان کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلط قدم پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم اس کی جو ہے اس سے غفران، اس سے مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی ہو گئی بات، مزید اور بھی اضافہ فرما دیں، آپ کا تو یہ دریائے رحمت بہ رہا ہے، یسر اللہ لک الخیر سما، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی نصیب کرے، تمہارے لیے بھلائی آسان کر دے، جہاں ہو، تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ خاص طور پر یہ سفر میں اس بات کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ سفر میں انسان کو بہت سے ایسے کام نہیں کر سکتا جو کہ وہ حضر میں کرتا ہے، کیونکہ وہاں اسے آسانیاں حاصل ہوتی ہیں، وہاں اس کے پاس سامان ہوتے ہیں، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی رہائش ہوتی ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے آسانی سے چاہے خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ہے، وقت دینا چاہے تو وقت دے سکتا ہے۔ لیکن سفر میں اس کے لیے وہ آسانیاں میسر نہیں ہوتی، نہ خرچ کرنے میں، نہ وقت دینے میں، نہ اور اچھائی کے کام کرنے میں، نہ اور اچھائی کے کاموں میں شرکت کرنے میں، نہ دوسروں کی مدد کرنے میں۔ تو فرمایا کہ وہ یسر لک الخیر حیثما کنت، کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی کا کرنا آسان کر دے۔ گویا وہ دعا فرمائی جو اس کی زندگی کا ایک انقلابی نمونہ پیش کرے، اور اس کے انقلابی نمونے میں اس کے سفر میں بھی جو ہے اس کا نمونہ سامنے رہے۔ مسلمان اپنے گھر میں ہے تو بھی مسلمان ہے، وہ میدان جنگ میں ہے تو بھی مجاہد ہے، وہ دکان پہ بیٹھا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ سفر میں کسی سے کر رہا ہے تو وہاں بھی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے رستے پر چل رہا ہے۔ ایک رستہ تو اس کی منزل کو جاتا ہے جو کسی جگہ کا نام ہے، اور ایک رستہ وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی جس کا نام ہے، وہ ہے جو اس کو اس راستے پہ چل کے اور کام کو اس طریقے سے کر کے اور ان سمتوں میں جا کے اور ان کاموں کو کر کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ اگر سفر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو میسر کر دے تو اس کا کیا ٹھکانا ہے۔ پھر سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معافیاں دی ہیں، بہت سی چیزیں جو ان میں رعایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ نبی نے اس کے لیے دعا مانگی کہ جو تم میسر جہاں گھر پہ چیزیں حاصل ہیں، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سفر میں بھی تمہیں توفیق دے اور آسانی مہیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تقویٰ کا زاد راز جو ہے وہ اپنے لیے بنائیں۔ باقی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، دنیا کے سامان ان کی بھی ضرورت ہے، یہاں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، کہ تقویٰ کا لباس جو ہے، اصل لباس بہترین لباس وہ ہے تقویٰ کا لباس۔ اگر اوپر بڑے زر سونے اور جواہرات کے بڑے بڑے چوکے پہن لیں لیکن اندر جو ہے وہ تقویٰ کا لباس موجود نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو انسان جو ہے پتہ نہیں کس لباس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لباس پہنیں، تقویٰ کا لباس پہنیں، زیادہ راہ کی فکر کریں کہ تقویٰ کے زیادہ راہ کی فکر کریں۔